الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. پچھلی آیات مبارکہ میں مشرکین کی جتنی رشد دوانیاں تھیں ان کو بیان کرنے کے بعد جنگی معاملات بیان فرمائے، یہود و نصارہ کی سازشیں اور ان کے غلط عقائد اور نظریات کو بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا کہ کافر مشرک پوری دنیا کے دین دشمن یہ چاہتے ہیں وہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ یعنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں نور سے مراد اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل اور براہین ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی توحید کے دلائل بیان فرما دے، اپنی توحید کو مستحکم کر دے لوگوں کے قلوب و اذہان میں، اور وہ مستحکم کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ دلائل اور براہین رب دے رہا ہے اور سنا حبیب کریم علیہ السلام رہے ہیں جی۔ اور مشرکین جو ہیں وہ جگہ جگہ روڑے اٹکا رہے ہیں کہ یہ توحید کا بیان نہ ہو، ہیں جی، یہ رسالت کا بیان نہ ہو، نبوت اور ختم نبوت کا بیان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے منہوں سے پھونکے مار رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں حرکتیں جیسے کوئی بندہ سورج کو پھونکے مار کے بجھانا چاہے، اسے نہیں بجھا سکتا پھونکے مار کے۔ فرمایا کہ ان کا بھی حال وہی ہے، یہ دلائل توحید کو جھوٹا کہہ کہہ کے ان دلائل کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بے ترتیب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے جو اثرات لوگوں کے دلوں پر مرتب ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ ان کا حال وہی ہے، جو بندہ سورج کو پھونکے مار کے بجھانے لگے تو نہیں بجھا سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل جائیں سورج کو پھونکے مارے بجھا سکتے ہیں؟ اس کی روشنی جو ہے وہ ٹمٹمانے لگ سکتی ہے ان کے پھونکے مارنے سے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا توحید کے دلائل دے میں رہا ہوں، بیان میرے حبیب کر رہے ہیں، کون بجھا سکتا ہے ان کو؟ کون جو ہے ان کو گڈمڈ کر سکتا ہے؟ کون جو ہے وہ دلائل توحید کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور ایسے براہین جو جوڑ کے رب دے، ہیں جی، وہ دلائل مہیا کرنے والا رب ہو، تو فرمایا کون ہے ایسا بندہ جو ان کے سامنے ٹھہر سکے؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا نہ، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی پختہ ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ اپنے اس نور کو پورا کر کے ہی رہے گا۔ ہیں جی، وہ چاہے کچھ ہو جائے، چاہے وہ جناب بدر میں سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، چاہے احد میں سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، چاہے خندق میں سارے قبیلے اکٹھے ہو کے آ جائیں، پورے مشرکین کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے آ جائیں، یہودیوں کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو پورا کیے بغیر رہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، ہیں جی۔ اور اس سے مراد جو ہے صرف توحید، ایک قول کے مطابق صرف توحید ہے اور اس پر دلائل ہیں، براہین ہیں جی، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد پورا اسلام ہے، پورا دین ہے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ کافر چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو پھونکوں سے بجھا دیں، نہ نہ نہ، ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا ان سے۔ جتنے مرضی پھونکے ماریں، جتنی مرضی تکذیب کی جو ہے نا وہ نعرے لگائیں، جتنا مرضی اس کو جھوٹا کہیں، رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان کی پلاننگیں، ان کے منصوبے، ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ، وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں پر انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دیں، اتنی اذیتیں دی. وہ صرف ایک ہی نعرہ تھا، وہ نعرہ توحید کا تھا، نعرہ اسلام کا تھا، نعرہ شریعت کا تھا. ہیں جی، اسی نعرے کی وجہ سے، اسی اعلان کی وجہ سے ان کی دشمنی بڑی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی پڑھ کے نہ سنائیں. ہیں جی، وحی نئی سے نئی آ رہی ہے، قرآن کریم کا نزول ہوئے جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام پڑھ کے سنا رہے ہیں. جیسے جیسے قرآن جو ہے ان کا نور، اس کا نور بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے قرآن کے خدام جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پھر وہ توحید کا نور لے کر، اسلام کی شمع لے کر حضور طائف میں جاتے ہیں. ہاں جی، وہاں سے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے. مکہ میں رہتے ہیں حضور تو وہاں پہ اذیتوں کا سامنا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو ابو جہل جو ہے وہ تھپڑ مار کے آپ کا کان چیر دیتا ہے. وہی جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی شریعت کو پہنچانا چاہتے ہیں. لوگ آ کر علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، بڑی بڑی میٹنگیں بلاتے ہیں. ہاں جی، بھاری بھرکم انعامات کا اعلان کرتے ہیں. جو بندہ ان کو شہید کر دے اتنا ہم انعام دیں گے، ہزاروں اونٹ اس کو دیں گے، اتنا سونا ملے گا، اتنی چاندی ملے گی، اتنے درہم دینار ملیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اور اللہ نے بھی انکار کر دیا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو پورا کر لے اب اللہ بھی رکنے والا نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی پورا کرنا، کرو تم جو بھی کرنا چاہتے ہو. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں، دشمن سارے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر چکنے ہو کے کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا حبیب پیارے سورہ یاسین پڑھیں اپنی زبان مبارکہ سے، ہاتھ میں ریت اٹھا لیں، کنکریاں اٹھا لیں، ان کے اوپر پھینک دیں. اس طرح کر کے ہوا میں اڑانا آپ کا کام ہے. ہر ایک کو اندھا کر دینا، تجھے نہیں دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، یہ ہمارا کام ہے. کیونکہ ہم نے دلائل توحید کو پورا کرنا ہے، ہم نے نور اسلام کو پورا کرنا ہے، وہ ہم کر کے ہی رہیں گے جتنی مرضی سازشیں کریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے تشریف فرمائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے دشمن آ گیا، بالکل آگے سامنے کھڑا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکڑی کو، ہاں جی، اس نے آ کے جالا بنا دیا. کبوتری کو فرمایا اس نے انڈے دے دیے. وہ آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اب وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر اس میں گئے ہوتے تو یہ اتنا بڑا جالا ہیں یہ نہ ٹھہر سکتا، یہ ٹوٹ جاتا. مرغی کے انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، انڈے کے اوپر مرغی، وہ کبوتری کے انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کبوتری بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ نہ ٹھہر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں آئے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا کر رہا ہے. کیسے کہ ایک مٹھی مٹی سارے ہی اندھے ہیں، اور یہاں پہ ایک مکڑی کا جالا جس سے آگے دکھائی بھی دے سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جالے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ انڈے کو اٹھا سکے، جالے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جناب وہ کبوتری کو بھی اٹھا لے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اوے مکڑی، جالا ٹھیک ہے زندگی ساری ایسے بنانا، قیامت تک ایسے بنانا، پوری دنیا کا کمزور ترین گھر تیرا ہی ہو، لیکن اب بات آ گئی میرے حبیب کی عزت کی، اتنا طاقتور بنانا کبوتری بھی بیٹھ جائے اس کے انڈے بھی پڑے رہیں یہاں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کبوتری بھی بیٹھی ہے، انڈے بھی پڑے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری ٹانگیں اسی طرف تھی، وہ اوپر سے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں ابھی دیکھ لیں گے، ہمیں پہنچ جائیں گے ہم تک. لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہاں سے خائب الخاسر جاتے ہیں، پاؤں کے نشانات دیکھتے آ رہے ہیں جی، پاؤں کے نشانات دیکھتے آ رہے ہیں، کہیں اور پاؤں کے نشان جا ہی نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل کی ایسی مت ماری، کیوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نور اسلام کو جو پورا کرنا تھا. میرے آقا علیہ السلام وہاں سے نکلے، پیچھے سے سراقہ بن مالک کو بہت بڑے انعام کی آفر ہوئی. کہا کہ میں جاتا ہوں جی، میں جا کے ان کو شہید کرتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جیسے حضور کے پاس پہنچے نا جی، ان کا گھوڑا ہی زمین میں دھنس گیا، ان کا گھوڑا دھنس گیا. میں تو کیا چاہتا ہے میرے حبیب تک پہنچ جائے گا، گھوڑا دھنس گیا، ان کے اپنے پاؤں پھنس گئے اسی میں. جناب پکی مٹی، مدینے مکے کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، کہیں پہ ریتلی زمین نہیں ہے، یہ پکی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے وہاں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. پورا گھوڑا جو ہے وہ بھی دھنس گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا مزاج پکا ہے، لیکن بات میرے حبیب کی ناموس کی ہے، بات میری توحید کی ناموس کی ہے. میرے حبیب نے تو بیان کرنا ہے نور توحید کو، میرے حبیب نے بیان کرنا ہے نور اسلام کو، میرے حبیب نے بیان کرنا ہے دلائل توحید، میرے حبیب نے بیان کرنے ہیں اسلام کی حقانیت کے دلائل. تو میں کہ یہ پہنچ جائے میرے حبیب تک نہ، اور مٹی زمین تو اپنا مزاج بدل نرم ہو جائے، اسے اپنے اندر دبوچ لے دوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے جناب پکڑ لیا. حضرت سراقہ جو ہیں اب دل میں آیا، کہنے لگے حضور
اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے چھوڑ دیں تو ان کی سازش بھی بتاؤں، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی پیچھے بھگاؤں، ان کو بھی آپ کی طرف نہ آنے دوں اور آپ کے دامن رحمت سے بھی وابستہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ جو پہلے حضور کو شہید کرنے آئے تھے اب وہی جناب پیچھے ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، پیچھے آنے والوں کو روک رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، اس طرف کوئی نہیں تمہیں نظر آئے گا، جاؤ تم واپس، کیونکہ وہ خود زمین میں دھنس چکے تھے، وہ حالات دیکھ چکے تھے۔ ہاں جی، دیکھیں جی، جو بھی بندہ اسلام کے خلاف ٹکر لینے والا کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کو بیان کرنے والا بندہ آگے جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا سچا غلام تو بنے، ہیں سچا غلام تو بنے، پھر اسی طرح کر کے غلامی کا حق تو ادا کرے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر دلائل توحید کو کیسے جناب نے مدلل طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو، شریعت کو، رب کے قانون کو، رب کے قرآن کو، رب تعالیٰ کے دین کو، رب تعالیٰ کی توحید کو یہ منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ نہ نہ۔ اب دیکھیں نا، اب حالات کیا ہیں، ترکی کے اندر حالات کیا تھے؟ ہاں جی، اذان پہ پابندی تھی، عربی میں اذان نہیں پڑھ سکتے، نماز پہ پابندی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں وہاں پہ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ، وہ وہاں پہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، ماتے 30 سال پورے ایک مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، کو بندہ نماز پڑھنے نہیں آیا، 30 سال پورے ہیں جی۔ یہ مصطفیٰ کمال پاشا جو ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک جو ہے، مصطفیٰ کمال پاشا، یہ اس کی بدماشی تھی، لیکن قربان جو ہے ہمارے پاکستانیوں کی غیرت دینی پر انہوں نے اس کے نام کے مضامین پڑھا رکھے ہیں۔ وہاں جس طرح یہاں پہ مسٹر جناح کو ابا سمجھا جاتا ہے نا، بزرگ سمجھا جاتا ہے، وڈیرا سمجھتے ہیں نا، پاکستان میں قائد اعظم کہتے ہیں یہاں کے لوگ، اسی طرح کر کے اسے بھی وہاں کا قائد اعظم کہا ہے انہوں نے۔ بتائیں، جو بندہ اتنا بڑا دین کا دشمن ہے مصطفیٰ کمال پاشا ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا کلا کما کرنے والا اور دشمنوں کے ساتھ ملنے والا، ان کی خواہشوں پر سارا کچھ کرنے والا، ہاں جی، وہاں پہ دینی کتابوں پہ پابندی لگ جائے، دینی کتابیں کو اٹھا نہیں سکتا، کو پڑھ نہیں سکتا، جو بھی پڑھتا پکڑ کے ٹانگ دے جاتا اسے۔ ہیں جی، روس کے اندر کیا ہوا ہے، چچنیا کے اندر کیا ہوا ہے، پوری ایک نہر موجود ہے، وہاں سے جناب علماء کو پکڑ کے جناب قتل کیا گیا، اس نہر کے اندر بہایا گیا، پوری نہر کا پانی سرخ ہو گیا تھا۔ نقشبندی علماء تھے سارے، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے علماء تھے سارے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہیں جی، بتائیں، روس کے اندر چھپ چھپا کے بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھپ چھپا کے لوگ جو ہیں، ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا کہ ہدایہ شریف اس کے پاس تھی، اس نے کہا ہم یہ تہ خانوں میں لے گئے تھے، غاروں کے اندر رہتے تھے، ہمارے دادا ابو عالم تھے، وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں جی، اب وہ ایک بندہ جو ہے وہ لکا چھپا ہوا، وہ جناب پڑھتا پڑھتا باہر نکلا، اب وہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے جناب مولویوں کی۔ ہاں جی، پھر سے جناب مسلمان جو ہے وہاں مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو نور ہے نا، اس کو بجھا کو نہیں سکتا۔ آج دیکھیں کم ہو رہی ہے، پاکستان میں کم ہو رہی ہے، روز آئے دن جناب لبرل ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، زندیق ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہے ہیں، امت جو ہے وہ کٹتی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ لیا ہے کہ نور اسلام کو وہ باقی رکھے گا، نور اسلام کو کفر کی آندھیاں کبھی نہیں بجھا سکتی، لیکن وہاں پہ وہ ذمہ داری رب تبارک و تعالی نے لگائی بھی اپنے بندوں کی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرے گا، وہ نور پورا تو رب کر رہا ہے، لیکن کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ شریعت رب دے رہا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے حبیب کے ذریعے۔ ہیں جی، جب منکرین ختم نبوت پہ حملہ کر دیا، منکرین زکوٰۃ نے شریعت کے ایک اہم رکن پر حملہ کر دیا، اور جب مرتدین جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا، رب تبارک و تعالی نے دین کی مدد کی ہے، لیکن کی کس طرح ہے؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے کی ہے۔ ہاں، دنیا اسلام کو رب تبارک و تعالی نے دنیا میں پہنچایا ہے، کس کے ذریعے پہنچایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے پہنچایا ہے، حضرت عمر کے ذریعے پہنچایا ہے، حضرت عثمان کے ذریعے پہنچایا ہے۔ رب تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، میں حفاظت میں کروں گا، لیکن قرآن پاک کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی طرف توجہ جو ہے ابو بکر صدیق کی کرواتا ہے۔ ہاں جی، پھر پوری امت جو ہے قرآن پاک حفظ کرنے لگے، تراویح میں سنانے لگے، اس کی طرف توجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، کتابی شکل میں پوری امت ایک ہی نسخے پر جمع ہو جائے، اس کی طرف توجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، پھر قرآن پاک کی جب تفسیر غلط ہونے لگے، قرآن پاک کی تعویل جو ہے وہ غلط ہونے لگے، تو اس کے دفاع کے لیے رب تبارک و تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کرتا ہے۔ جب عقائد اسلامی میں دراڑیں ڈالی جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر احمد بن حنبل کو کھڑا کرتا ہے۔ ہاں جی، جب سیاسی منہج جو امت مصطفیٰ علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے دیا ہے، اس کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا کر کے غیر مقصد میں استعمال کیا جانے لگے، رب تبارک و تعالیٰ پھر ابو حنیفہ کو کھڑا کرتا ہے۔
ہاں جی وہ پھر سیاسی شعور دیتا ہے لوگوں کو، وہ پھر لوگوں کو جناب راہ حق کی طرف گامزن کرتا ہے، تو پھر رب تبارک و تعالی جو ہے جب پھر اکبر جیسا ملحد، اکبر جیسا بے دین ہاں جی پورے دنیا کے گندے دینوں کو اکٹھا کر کے ایک اپنا دین نیا ایجاد کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ پھر چٹائی پہ بیٹھنے والا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا مجدل فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے، میں آوے تو آ جا دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تو کھڑا ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو مجدل فسانی کو کھڑا کرتا ہے، وہ بھی پھر ایسے نہیں آ جاتا اٹھے اور ہار پہنے ہوئے آ جائے، نہ وہ بھی بندہ 11 سال پورے جیل کاٹتا ہے، 11 سال پورے جیل کاٹتا ہے، جیل کاٹنے کے بعد پھر وہ بندہ آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہے میں کہ منزلیں ساری آسان کر دیتا ہے، راستے سارے صاف کر دیتا ہے، رب فرماتے آ جا بھائی، ہیں یہ بھی اتنا عرصہ بنتا جتنا عرصہ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ میں تکالیف جھیلی ہیں۔ آج جو بھی بندہ غلبہ دین کا کام کرنا چاہے اور وہ سوچے کہ ایسے ہی ہو جائے گا، اس کے لیے تکالیف نہیں ہوں گی، پریشانی نہیں ہوگی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین کا غلبہ جو ہے بغیر تکالیف کے نہیں ہوا تو تجھ سے کیسے ہو جائے گا یار؟ تو کیسے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بھی جنگیں ہی لڑیں گے، ان کے بھی بندے شہید ہوں گے، ان کو بھی تکالیف پہنچیں گی، ان کی جماعتیں جو ہیں اتنی ساری جماعتیں ہیں لوگوں مسلمانوں کی وہ بھی شہید ہوں گی، بعد میں جا کے اسلام کو غلبہ ملے گا، ایسے تھوڑا مل جائے گا نا، اس کے لیے تکالیف ضروری ہیں بھائی۔ تو تکالیف اٹھائے بغیر کو بندہ چاہتا ہے، اور یار گھر میں روٹی کھانے لگے نا، بی گھر میں جو پیاز کاٹتی ہے وہ بھی بغیر دھوئیں کے نہیں کاٹ سکتی ہے یا نہیں؟ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب سالن میں پیاز ڈالوں تو وہ کہے جب مجھے دھواں نہ آئے، میری آنکھوں سے پانی نہ نکلے، بتائیں وہ کھا سکتا ہے؟ پھر پیاز کا مزہ لے سکتا ہے؟ اب جو بھی بندہ چاہتا ہے نا اسلام کا غلبہ دیکھوں، اسلام کے غلبے کا سورج سیاسی طور پہ طلوع ہوتا دیکھوں، تو اس پر بھی لازم ہے بھائی جی وہ بھی تکالیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تکلیف نہیں اٹھائے گا، تکلیف سے ڈرے گا تو پھر یہی حال ہوگا، جی ہر پیر بھی بیٹھا رہے گا، ہر مولوی امن مان بیٹھا رہے گا، روٹی چلتی رہے گی، مرید ہاتھ چومتے رہیں گے، جائے گا تو دین جائے گا ہاتھ سے، نقصان ہوگا تو دین کا نقصان ہوگا۔ آج ہم نے سب سے سستا نقصان جو سمجھا ہے تو وہ دین کا نقصان سمجھا ہے، دین کا نقصان سمجھا ہم نے، وہ کہتا ہے چلو کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، دین کو نقصان پہنچا نا، ہمیں تو نقصان نہیں پہنچا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا نا، مجھے یقین ہے 10,000 بندے میرے پاس فاتحہ پڑھنے آ جاتے، افسوس کرنے آ جاتے، کہتے میری آج تکبیر اوڑا رہ گئی ہے، صرف ایک بندہ میرے پاس افسوس کرنے آیا ہے اور کوئی بندہ آیا نہیں، یعنی دین کے نقصان کو ہم نے نقصان سمجھا ہی نہیں ہے، معاملہ یہ ہوا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں یہ چاہتے ہیں رب تعالیٰ کے دین کو، رب تعالیٰ کی شریعت کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ آج دیکھیں ذرا، آج امت مسلمہ کے جو علماء ہیں، علماء حقہ جو ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خدا کے لیے کھڑے ہوں، اسلام کے دلائل کو ہمیشہ جمع کر کے رکھیں، ازبر ہونے چاہیے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ چاہتے ہیں پھونکوں سے بجھائیں۔ رب فرماتا ہے کہ میں پھر پورا کر کے رہوں گا۔ رب پورا تو کرے گا اسے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ دفاع تو کرے گا اس کا، لیکن دفاع تو اپنے بندوں کے ذریعے کرائے گا نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو تو نہیں بھیجے گا، اب رب تعالیٰ کو نئے نبی تو نہیں بھیجے گا، ذمہ داری تو پھر علماء کی بنتی ہے، یہی جناب دلائل جمع کر کے رکھیں، جب بھی کوئی دین کا دشمن کہیں سے کھڑا ہو تو وہ جناب فوری طور پہ اسے جواب دیں، اس کا منہ بند کر دیں۔ جی یہ از حد ضروری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل ہمیشہ اپنے پاس مہیا رکھیں، جیسے ہی کسی طرف سے کوئی بندہ دین کا دشمن نبوت پہ حملہ کرے، ختم نبوت پہ حملہ کرے، وہ توحید پر حملہ کرے، شریعت اسلامی میں کسی اس کے احکامات میں سے کسی حکم پر اعتراض کرے، تو اس کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب دائیں بائیں دیکھ لے۔ آج ہم دیکھیں دین پر اعتراض کرنے والوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس کتنے بندے ہیں۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ کام میرا ہے، میں کروں گا۔ اب یہ رب کا کام ہے، کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ دین کے دلائل جمع کر کے حبیب کو دینا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے۔ تو ہم بھی اگر دلائل رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے سچے ہونے کے جمع کر کے رکھیں گے، جی ہر وقت تیار رکھیں گے، تو یہ رب تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ کس پہ عمل کر رہے ہوں گے؟ رب تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ دلائل جمع رکھیں، اور یہ جمع کرنے والے علماء تیار رکھیں، جی ایسے بندے تیار ہوں جیسے ہم دشمن پر حملہ، کسی طرف سے حملہ ہو جائے ہم پر، تو بتائیں حملہ ہونے کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں یہ ہتھیار پہلے بنا کے رکھتے ہیں؟ پہلے بنا کے رکھتے ہیں نا۔ گھروں میں ہسپتال اس طرح کی دوائیاں جو ہیں عموماً چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہسپتال پہلے بنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی یہ نہیں کہ جناب
بندے مر جائیں بعد میں جناب ہسپتال بننے لگے، تو بندہ جائے، آج تک ایسا ہوا ہے کوئی بندہ کہیں جائے ہسپتال میں دوائی لینے آئے، انہوں نے کہا نہیں جی ڈاکٹر تو ہمارا بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آئے گا تو پھر دوائی دیں گے آپ کو؟ کبھی ہوا ایسا؟ ڈاکٹر پہلے تیار ہوگا، دوائیاں پہلے تیار ہوں گی، مریض بعد میں آئیں گے۔ اسی طرح کر کے یہ جو اسلام کے دلائل ہیں نا، یہ بھی دوائیاں ہیں۔ مریض کہیں سے بھی اٹھے دوائی پہلے سے تیار ہونی چاہیے، طبیب پہلے سے بیٹھا ہو، معالج پہلے سے موجود ہو اس کا علاج کرنے کے لیے۔ جس طرح مریضوں کی دوائیاں پہلے تیار کرنی، معالج طبیب ڈاکٹر پہلے تیار کرنے ضروری ہیں، اسی طرح کر کے اسلام کے جو احکامات ہیں ان کا دفاع کرنے والے علماء پہلے سے تیار کر رکھنے ضروری ہیں، اور ان کے لیے ان علماء کی ذمہ داری ہے وہ دلائل پہلے سے جمع کر کے رکھیں، تاکہ کہیں سے بھی کوئی ایسا مریض کو خپتی قسم کا بندہ کھڑا ہو تو فوراً اس کو خوراک دے دی جائے، 2-3 خوراکوں میں اسے آرام آ جائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، میں وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، شریعت کو، دین کو، قرآن کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، یعنی اسے جھوٹا کہہ دیں۔ رب تعالیٰ نے میں ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پتر دا ویاہ کرنا چاہے میرے شریکن کو آگی لگے، ہیں میں نے یہ کرنا چاہے ان کو کچھ ہی ہو جائے، ہیں اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ کا کلام دیکھیں، رب نے فرمایا میں نے اپنا دین پورا کرنا ہے، میں نے دلائل توحید پورے کرنے ہے، میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کا دین غالب کرنا ہے، چاہے کافروں کو برا ہی لگنے لگے، چاہے کافروں کو کچھ ہو جائے، ان کو کر ہو، ان کو ناپسندیدگی ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا دین پورا کر کے چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا